السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادران اہل سنت۔ آج کا 20واں روزہ 3 وجہوں سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، 3 وجہوں سے بہت ہی خصوصیت کا حامل ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ آج 20 رمضان فتح مکہ کا دن ہے۔ دوسرا یہ کہ جمعہ خود بہت افضل دن ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام، دنوں کا سردار اور ہفتے کی عید قرار دیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ رمضان کریم کے دوسرے عشرے یعنی مغفرت والے عشرے کا آج آخری دن ہے اور یہ جمعہ کے دن پڑا ہے۔ آج جتنے اعتکاف کرنے والے ہیں عصر کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو جائیں گے غروب آفتاب سے پہلے پہلے، اور 10 دنوں کا اعتکاف کریں گے۔ آج جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر رمضان کا تیسرا عشرہ لگے گا۔ فتح مکہ کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ یہ تاریخ اسلام کا وہ سنہرا باب ہے، یہ دامن اسلام میں وہ چمکتا ہوا موتی ہے کہ جس سے ہزاروں طرح کے درس مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بے عیب، پاک و صاف، شفاف زندگی کے 40 سال مکۃ المکرمہ میں گزرے، حتیٰ کہ آپ کے خون کے پیاسے بھی آپ کی صداقت اور دیانت اور امانت کی گواہی دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے۔ جب بعمر 40 سال آپ نے جبل فاران سے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دین کی تبلیغ شروع فرمائی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کیسے کیسے ظلم توڑے گئے اور کس قدر آپ کو ستایا گیا۔ کبھی سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھیے، علماء کرام کے بیانات سنیے تو آپ کو احساس ہوگا۔ آپ پر ہر طرح کا ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر خانہ کعبہ میں آنے پر، قرآن پڑھنے پر، نماز پڑھنے پر، طواف کرنے پر پابندی تھی۔ کعبۃ اللہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے رکھی، جو خدا کا پہلا گھر ہے روئے زمین پر اور تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ ان میں کچھ ننگے بت تھے اور ہر کام کا ایک خدا مقرر کر رکھا تھا مشرکین مکہ نے، حتیٰ کہ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کی سب سے جاہل قوم کو جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا چاہتے تھے، لیکن ان بدبختوں کو حضور کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر بے حد ظلم کیا۔ اب ایک دن وہ آتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں، مدینے کو مسکن بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شوکت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب مکے میں آتے ہیں تو 20 رمضان کا دن ہوتا ہے، تاریخ 20 رمضان ہوتی ہے، اور سارے مشرکین مکہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ بغیر لڑے ہی اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا جو اپنے گھروں میں رہے، جو سفیان کے گھر میں رہے، ابو سفیان کے، یا جو خانہ کعبہ کے اندر ہو، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے گھر کو آپ نے بتوں کی گندگی سے، ناپاکی سے، شرک سے، نحوست سے، کفر سے، ہر طرح کے ظلم سے پاک و صاف فرمایا۔ آپ نے اپنی مبارک چھڑی سے بتوں کو توڑا اور اعلان فرما دیا کہ اللہ کا گھر اب بتوں کی گندگی سے پاک ہو گیا ہے، اب یہاں کبھی بھی شرک نہیں ہوگا، یہاں کبھی بھی غیر خدا کی پوجا نہیں ہوگی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اس ضروری کام سے فارغ ہوئے، خدا وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اب آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آتے ہیں تو وہ کفار و مشرکین جنہوں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، سب سامنے مجرم بنے کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اشک ندامت بہہ رہے ہیں۔ کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی نگاہیں نیچی کر رہا ہے، کوئی بغلیں بجا رہا ہے۔ غرض کہ کسی میں یہ تاب نہیں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے۔ سرکار اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر آتے ہیں، ان میں کچھ مرد ہے، کچھ خواتین ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، جنہوں نے ہر طرح ظلم میں حصہ لیا، سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کریم سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ تم مجھ سے کس طرح کے معاملے کی توقع رکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔
ایک لمحے کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص جسے اس کے وطن میں اتنا ستایا گیا ہو کہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہو، پاگل، مجنوں، کاہن، ساحر، جادوگر کہا گیا ہو، جس کی بچی کا حمل گرا دیا گیا ہو، جسے 3 سال ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا ہو حالت نماز میں، جس کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی ہو، جس کی بچی کا حمل نیزہ مار کر گرایا گیا ہو، جسے رات کے اندھیرے میں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو، اور وہ جب کہیں جا کر بسے تو پھر وہاں جا کر چڑھائی کی گئی ہو۔ اب ایسا شخص اگر کسی جگہ جاتا ہے، وہاں پر وہ دولت، شہرت، رتبہ، عزت، مقام پاتا ہے، اور جب وہاں سے وہ لاؤ لشکر کے ساتھ لوٹتا ہے تو دنیا کا انصاف یہ کہتا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اسے اس کا بدلہ دیا جانا چاہیے، ان کے ظلموں کا حساب چکتا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ یہی انصاف ہے، اور دنیا کے ہر بادشاہ نے، ہر پاورفل آدمی نے ایسا ہی کیا ہے۔ لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی پر کہ آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے کس بات کی توقع رکھتے ہو؟ تو بیک زبان سب نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم کرنے والے بھائی اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کی بچی کا حمل گرایا، آپ کو مجنوں کہا، پاگل کہا، لوگوں کو آنے سے روکا، آپ کے جسم اطہر پہ پتھر مارے، آپ پر نماز کی پابندی، ہر طرح کی پابندی رکھی، حتیٰ کہ آپ کے سگے چچا کا کلیجہ چبانے والے بھی سامنے موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اس طرح فرمایا تھا، آج میں تم سے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم سے کوئی حساب نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ خدا کی قسم تاریخ عالم نے جب سے آسمان کا شامیانہ اور زمین کا بچھونا بچھا ہے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جس پہ ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے ہوں۔ وہ پاپ کے پتلے اور گناہوں کے پہاڑ جب سامنے کھڑے ہیں تو رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی جوش مارتی ہے اور آپ سب کو معاف فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی وہ تاریخ تھی جب اللہ کا گھر بتوں کی گندگی سے پوری طرح پاک ہوا، اور آج اس حرم پاک میں کفار کا داخلہ ممنوع ہے، اور وہاں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد بیان ہوتی ہے، ثنا بیان ہوتی ہے، اس کی بڑائی بیان ہوتی ہے، ہمہ وقت اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک فتح مبین تھی، عظیم الشان فتح تھی کہ بغیر لڑے، بغیر شدید جھڑپ کیے ہوئے، بغیر تلوار اٹھائے ہوئے، محض اپنے حسن اخلاق سے ایک جم غفیر کو لے کر آتے ہیں اور مکۃ المکرمہ فتح ہوتا ہے، کعبۃ اللہ سے بت نکال کر پھینکے جاتے ہیں اور پوری طرح اسے پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ آج وہی مبارک دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اور آج رمضان کے آخری عشرے کا دن ہے۔ میں تمام سنیوں سے کہوں گا کہ آج کے دن بھرپور نفلی صدقہ کریں ان شہدائے اسلام کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کو کفار و مشرکین کے قبضے سے آزاد کروایا تھا، جہاں آج جا کر ہم سینہ فخر کر کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور ایک روحانی لذت محسوس کرتے ہیں۔ آج ضرور آپ نفلی صدقہ کریں، اپنے دوست احباب کو ترغیب دیں، اپنے گھر کے خواتین کو ترغیب دیں، اور جن حضرات کی زکوٰۃ و صدقات فطرے فدیے باقی ہیں وہ بھی جلد سے جلد تنظیم میں دیں، تاکہ خانقاہ حنفیہ، سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح کا قیام رمضان کے بعد فوراً عمل میں آئے، اور خانقاہ سے بڑے پیمانے پر دین و سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہو۔ اوپر کے امیج میں اسکینر لگا ہے، اسکینر پہ اپنی رقم ڈالیں۔ جو حضرات بیرون ملک میں ہے، اوپر کی کئی امیجوں میں ہمارا اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا اکاؤنٹ نمبر ہے، وہ بینیفیشری ایڈ کر کے اس میں اپنی رقم ڈالیں۔ جو حضرات 1000 سے اوپر کی رقم دینا چاہتے ہیں وہ میرے نمبر 9820672770 پر جی پے، فون پے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو رسید کی حاجت ہو تو آپ اس نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں، آپ کو رسید مل جائیں گی۔ رسید کی حاجت نہیں ہے تو کم سے کم میسیج کر کے بتائیں کہ ہم نے یہ رقم جو دی ہے وہ اس مد میں ہے، زکوٰۃ میں، صدقہ واجبہ میں، نفلی صدقے میں، اصالہ ثواب کے لیے، فدیے کی رقم، کفارے کی رقم، فطرے کی رقم۔
ضرور ضرور تعاون کریں، اور ایسے مبارک دن میں تو کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ فتح مکہ کا عظیم الشان دن ہے، اور میرے لیے چوتھی خوشی کا سبب یہ ہے کہ میرے صاحبزادے قریب رضا حنفی کا آج یوم ولادت ہے، 20 رمضان المبارک۔ آپ سب اس کے لیے نیک بختی کی دعا کریں، حصول علم کی دعا کریں، استقامت دین کی دعا کریں، اور سبھی سنیوں کے لیے دعا کریں، بالخصوص مسلمانان ہند کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو مصائب اور پریشانیاں آ رہی ہے اسے اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور حق کو غالب فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور آج کے دن نفلی صدقے سے چوکے نہیں۔ جن پر زکوٰۃ و صدقہ فرض نہیں ہے ان کی جتنی حیثیت ہو اس اسکینر پہ ڈالیں، اور جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اور ان کا نکل رہا ہے شریعت مطہرہ کا حق، تو وہ ضرور ضرور آج کے دن اپنی زکوٰۃ و صدقات تنظیم میں پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔